أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور سے سب فضا اس کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور پھولوں میں ہے نور گلیوں میں ہے نور بازار میں نور گلیوں میں ہے. دشت کو سارے پر نور ہی نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. ہر طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا مہکی مہکی ہے کیا خوب مدنی فضا. ذرے ذرے پہ قربا یہاں دور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا
بات ہے کہ مستی میں ڈوبے ہوئے رات دن بھینی خوشبو سے مہکے ہوئے رات دن جس کو دیکھو یہاں آ کے مسرور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے یہ مدینے ہی کو تو فضیلت ملی کہ اسی میں بنا ہے مزار نبی گنبد سبز ہر آنکھ کا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ 1434 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 21ویں شب ہے یوں تو ہفتے کی رات حسب معمول مدنی مذاکرہ ہوتا ہے البتہ آج خصوصیت یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے طلباء کی دستار بندی کے سلسلے میں 3 روزہ تربیتی اجتماع 323 اسلامی بھائیوں نے اس سال درس نظامی کی تکمیل کی اور دستار بندی کے لیے ان کے نام آئے قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے آئیے ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی نیتیں کر لیتے اچھی نیتیں حسب حال کریں گے دل میں واقعی کیفیت بھی یہی ہوگی کہ میں نے یہ کر رہا ہے تو ہی وہ نیتیں وہ شمار کی جائیں گی ثواب بھی ملے گا ورنہ نہیں مثلا ایک اول تاخیر شرکت کروں گا ایک نیت یہ کرنی ہے اب جس کا ذہن یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے چلا جانا ہے تو اب وہ اول تاخیر کی نیت اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگی کیونکہ آدھے گھنٹے میں مدنی مذاکرہ ختم کرنے کا معمول نہیں ہے وہ اتفاق سے کوئی صورت ہو جائے تو وہ کہہ نہیں سکتے تو بہرحال یہ کہ جیسی آپ کی کیفیت ہے جو آپ کا ارادہ ہے وہی مطلب نیت ہے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا
از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، کسی کا ایس ایم ایس بھی چیک نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کسی کا فون تو نہیں آیا، نہ فون کروں گا نہ فون وصول کروں گا، کیونکہ یہ ساری نیت اس لیے کروا رہا ہوں کہ ورنہ آپ کے اس علم دین کی تحصیل میں رکاوٹ کا سامان ہوگا، اور جس کو دین سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ نیت انشاءاللہ کوئی دشوار نہیں ہے۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو جو دو زانو نہیں ہیں اگر چاہیں تو ہو جائے، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی و مہذب طریقے پر تشریف رکھیں، پھر تھکن دور ہو جائے، ذہن بن جائے، توفیق مل جائے، پھر دو زانو۔ حاضرین اس وقت تقریباً قبلہ رو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ، تو یہ بھی نیت کر لیں کہ چونکہ اکثر قبلہ رخ بیٹھنا سنت ہے، اس لیے میں اتباع سنت میں قبلہ رو بیٹھا ہوں، تو اس کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اتفاق سے کوئی قبلہ رخ بیٹھ گیا تو اس کو ثواب نہیں ملتا، نیت ہو کہ میں قبلہ رو بیٹھا ہوں اتباع سنت میں تو ثواب ملے گا۔ اور جو سیکھا ہے اس کے لیے قبلے کی طرف پیٹھ کرنا سنت ہے، وہ سیکھے اس کے لیے وہ قبلہ رو بیٹھے، یہ آداب میں سے اس کے لیے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گھرنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا، کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جتنا ہو سکا حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ، جمیع شہیدان و اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت صدر الافاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور ہمارے درس نظامی کے وہ اسلامی بھائی بالخصوص کہ جنہوں نے 12 مہینے کا سفر کر لیا یا کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, मैं राजस्थान के बाड़मेर शहर से मोहम्मद नासिर अत्तारी आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इमाम से पहले रुकू और सुजूद में अगर कोई नमाजी चला जाए तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? इमाम के साथ उसको रुकू का कुछ ना कुछ हिस्सा मिल गया, सजदे का कुछ ना कुछ हिस्सा मिल गया, तब तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन इसकी मुमानत है, और ये इमाम से आगे इस तरह रुकू और सुजूद में ये करना, इसमें खतरा यह कि उसकी सूरत बदल दी जाए। इसमें एक बहुत बड़े मुहद्दिस हदीस लेने के लिए एक बड़े मशहूर शख्स के पास दिमश्क गए। वो पर्दा डालकर पढ़ाते थे, मुद्दतों तक उनके पास बहुत कुछ पढ़ा, मगर उनका मुंह ना देखा। जब जमाना दराज गुजरा और उन मुहद्दिस साहिब ने देखा कि इनको यानी इमाम नववी को इल्म हदीस की बहुत ख्वाहिश है, तो एक रोज पर्दा हटा दिया। देखते क्या है कि उनका गधे जैसा मुंह है। उन्होंने फरमाया कि साहिबजादे, दौरान जमाअत इमाम पर सबकत करने से डरो कि यह हदीस जब मुझको पहुंची मैंने उसे मुस्तबअद यानी बाज रावियों की अदम सेगत के बाइस दूर अज कियास जाना, और मैंने इमाम पर कसदन सबकत की, ने पहल की, तो मेरा मुंह ऐसा हो गया जैसा तुम देख रहे हो। ये उस हदीस के तहत है कि जिसमें फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, और हदीस शरीफ का हवाला मुस्लिम शरीफ का है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या जो शख्स इमाम से पहले सर उठाता है इससे डरता नहीं कि अल्लाह ताला इसका सर गधे का सर कर दे? तो इसलिए वो इमाम से पहले वो सर ना उठाया जाए, न पहले न बाद में। इमाम के साथ साथ तरकीब बनाई है। लेकिन जाहिर है कि इमाम जब तकबीर कहेगा तो वो कलील तो वक्फा पड़ता है इसमें कि वो इमाम के बाद पहुंचता है, लेकिन पहले उठाने की खासकर ये वईद अभी आपने सुनी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल तारी है, मैं भाई फिर से बात कर रहा हूँ। तो मेरा बाबा जानी की बारगाह में ये सवाल है कि जिस वक्त बच्ची या बच्चा वफात पा जाता है उसके लिए ये कफन जो है यानी कि पूरा होना चाहिए अगर बच्चा है तो, जैसे बड़ों के लिए होता है। तो जिस वक्त नलाया जाए उसको पूरा मूरा यानी कि गुस्ल देना चाहिए या वैसे नला देना चाहिए? ये बाबा जानी की बारगाह में मेरा सवाल है। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुस्ल का तरीका तो एक ही है, बच्चों का बड़ों का। और कफन भी वो बालिग के हुक्म में है, यानी बालिग को कफन में जितने कपड़े दिए जाते हैं उसे भी दिए जाए, और उससे छोटे लड़के को एक कपड़ा और छोटी लड़की को 2 कपड़े दे सकते हैं। और अगर लड़के को भी 2 कपड़े दिए जाएं तो अच्छा है, और बेहतर यह है कि दोनों को पूरा कफन दें, अगरचे 1 दिन का बच्चा हो। छोटा बच्चा या बच्ची उसे भी पूरा गुस्ल दिया जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हिंद महाराष्ट्र बारसी जिला सोलापुर से मोहम्मद वसीम रजा तारी बाबा जानी की बारगाह में ये सवाल अर्ज करता हूँ कि मैं मस्जिद में नमाज के लिए हाजिर हुआ, इमाम कायदे आखिरा में है, मैं जमात में शिरकत करता हूँ, तभी इमाम सलाम फेर देते हैं। अब मैं तशहुद पढ़कर उठूं या फिर ऐसे ही खड़े हो जाऊं? अगर मुक्तदी बैठे
اس سے قبل ہی امام نے سلام پھیر دیا تب تو اس کی اقتدائی درست نہ ہوئی، نماز دوبارہ نئے طریقے سے اس کو پڑھنا ہوگا، یہ جماعت اس کو شرعی شرکت ہوئی نہیں۔ البتہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے مقتدی بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا تو اب پوری اتحیات پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی بقیہ رکعتیں پڑھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عشاء کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا باپا جان، سوال یہ ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں اور گھر میں کوئی نہ ہو تو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ گھر خالی ہو یا بھرا ہوا ہو سلام کیا جائے. خالی گھر میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ روح مبارک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتی ہے، تو خالی گھر میں سلام بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے السلام علیکہ ایھا النبی، جو یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ مومنوں کے گھروں میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے، تو اس لیے سرکار کو سلام عرض کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جانی میرا نام محمد ساجد اتاری. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد تسبیحات فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بائیں ہاتھ پر نہیں پڑھنی چاہیے. برائے مدینہ ہماری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بائیں ہاتھ سے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو ایسا تو نہ کہا جائے. صراحت تو نہیں پڑھی کہ صرف دائیں ہاتھ سے پڑھے، بس اتنی تسبیحات پڑھنی ہے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. مثلا ایک روایت میں یہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام محمد حنیف اتاری، میں سلطنت آف عمان سلالہ سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، مدنی چینل کے ذریعے جب آپ بیعت کرواتے ہیں، جو چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ساتھ آپ جو بولتے ہیں وہ نہیں دہرا سکتے، تو ان کی بیعت کیسے ہوگی؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوٹے بچے یعنی کہ نابالغ جو ہوتے ہیں نا، ان کا دہرانا نہ دہرانا ایک ہی ہے. یہ اسی وقت بیعت ہوں گے جب ان کے سرپرست اجازت دیں گے. مثلا باپ اجازت دے گا تو ماں کی اجازت کی باری بہت دیر میں آئے گی. باپ اجازت دے دے گا تو وہ بیعت ہو سکیں گے.
باپ کو چاہیے کہ اپنے نابالغان کے نام جو ہے وہ جس کی بیعت کروانی اس تک پہنچا دے تاکہ اس کو بیعت کر لیا جائے. اور وہ مطلب کہ اس پر راضی ہیں کہ ہاں بچہ دہرائے اور ہو جائے تو فتح رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 566 تا 567 یہ سوال اور جواب. سوال: کسی کو جبرن مرید کرنا اور نابالغوں کو بغیر ان کے والدین کی اجازت کے دستے بیعت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ الجواب، اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جواب ارشاد فرما رہے ہیں. مریدی اور جبر نہ زبردستی دونوں متباین ہیں، جمع نہیں ہو سکتے. مریدی اپنے دل کی ارادت سے ہے نہ کہ دوسرے کے جبر سے. تو جنہیں زبردستی کسی کو مرید کرنے سے وہ مرید ہونا ہی نہیں ہے، اس نے کہ دل میں اس کی عقیدت ہی نہیں ہے، ارادت ہی نہیں ہے. ہاں کہہ بھی دیا تب بھی مرید نہیں ہوگا. ایسا جبر وہ کرتے ہیں جنہیں مریدوں سے کوئی تحصیل یعنی کچھ حاصل ہو، تحصیل کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ کثرت مریدین سے اپنی شہرت. نابالغ اگر نہ سمجھ ہے تو بے اجازت ولی اسے مرید کرنے کے کوئی معنی نہیں. ہاں تعلیق ارادت ممکن ہے جس کا قبول اس کے عقل و بلوغ پر موقوف رہے گا. اگر کسی میں رشد کے آثار پائے اور گمان کرے کہ اس کے زمانہ عقل تک شاید اپنی عمر وفا نہ کرے، نہ پیر صاحب یہ سوچے کہ شاید میں زندہ نہ رہوں اور اس سے شیخ کی حاجت ہو، اور زمانے کی حالت یہ ہے کہ وہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نبایت داد دست، یعنی بہت سے شیطان انسانی شکلوں میں ہیں، لہذا ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. وہ لہذا اسے اپنا کر لے اور وہ زمانے عقل تک پہنچ کر اسے قبول کر لے تو بیعت کی تکمیل ہو جائے گی. اور اگر عاقل ہے اور اس کی رغبت دیکھے تو مرید کر سکتا ہے، اجازت والدین کی حاجت نہیں. یا عاقل سے مراد نابالغ ہے. تو اب یہ کہ نابالغ کی دو قسمیں ہوئیں. اگر نابالغ نا سمجھ ہے تب تو وہ جب تک اس کا والد یا ولی اصل ولی ہے، اور ولی آخر چل کے ماں بھی بن سکتی ہے، لیکن اس کو یہ بہت کافی بعد اس کے باری آتی ہے. جس کے باپ فوت ہو گیا تو اب دادا ولی ہوگا، تو اس طرح پھر مزید اس کا چچا ہے نا دادا کے بعد، تو پھر اس کے بعد پھر مسلمان بھی اس کے ولی ہوتے. تو بہرحال یہ کہ نابالغ اگر نا سمجھ ہے تو بغیر ولی یعنی سرپرست کے وہ بیعت نہیں ہو سکتی اس کی. اور اگر نابالغ سمجھدار ہے تو بغیر ولی کی اجازت کے اس کی بیعت درست ہو جائے گی. یہ دو صورتیں تو ہو گئی. اب اگر نابالغ ہے تو نہ سمجھ، لیکن پیر اس کو اپنی بیعت میں قبول کر لیتا ہے تو یہ ایک معلق بیعت ہوگی. ابھی یہ مرید نہیں ہوا، یہ کیونکہ ولی نے اجازت نہیں دی ہے. اب یہ بچہ بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں تو فلاں کا مرید ہوں، اور اس نے گویا بیعت باقی رکھی، تو اب اس کی بیعت جو ہے وہ منعقد ہو گئی، یعنی اب یہ مرید ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بابا یہاں پھر کچھ عرض کرنے کی گنجائش موجود ہے کہ اگر نابالغ بچے نے بیعت کی جو سمجھدار نہیں ہے ابھی،
جی جی چونکہ اس کو ولی کی اجازت نہیں ملی ہے جی، اور وہ جب بالغ ہو گیا اور اس نے اس بیعت کو باقی رکھا تو اس کا مطلب اس کی بیعت ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا بابا ایک کا. جی تو اب نابالغ بچوں کو بیعت کر لینی چاہیے مدنی چینل پر. تو آپ کا بیعت کسی سے لینا، وہاں سے بیعت کر رہا ہے تو قبول و ایجاب تو اپنی طرف سے ہو ہی رہا ہے، لیکن اب چونکہ وہ نابالغ بچہ ہے، ناسمجھ بچہ ہے، تو اس کی بیعت ابھی وہ معلق رہ گئی. اگر وہ بالغ ہونے کے بعد بیعت کو باقی رکھتا ہے تو اس کا مطلب اس کے وہی پیر صاحب ہوں گے جس سے اس نے نا سمجھی یا نابالغ میں بیعت کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی نا سمجھی یا نابالغ بچوں کو بھی مدنی چینل پر بیعت کر لینی چاہیے کہ آپ کے نابالغ بچے اگر بیعت کر رہے ہیں نا مدنی چینل پر تو ان کو کرنے دینا چاہیے. نقصان تو کیا ہے اس میں؟ فائدہ ہی فائدہ ہے. تو میں کہتا رہی ہوں میں تو یوں بھی یعنی اس نے تو تسلیم تو رکھتا ہے تو سمجھدار ہو جائے گا. جب ہی اپنے آپ کو کہے گا میں اتاری ہوں تو اب تو اس کی اتاریت منعقد ہو جانے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیو کراچی 11F محمد اقبال. مدنی مذاکرہ سن رہا ہوں میں، اپنے بیٹے کو وقف مدینہ کر رہا ہوں، 13ویں سال میں، اسامہ نام ہے اس کا. ماشاء اللہ، مبارک ہو آپ کو. اللہ کرے کہ آپ کے کہنے پر آپ ثابت قدم رہیں اور اس کی اسی طرح تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو وقف یعنی دین کے لیے وقف کیا، تو اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ اب یہ صرف دین کا کام کرے گا، ابھی آپ کا کام دھندا نہیں کرے گا. سوچ لیں آپ اب بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پاپا ایک ہمارے یہاں ایک مزاج ہے، وہ ہے سب کو سیٹ کرنے کا نا، یہ بھی خوش یہ بھی خوش یہ بھی خوش، وہ بولے تو ہاں یوں، وہ بولے تو ہاں یوں، وہ بولے. ایسا آدمی بعض اوقات پریشان بہت رہتا ہے، یار کس کی مانوں میں، اس کی مانوں اس کی مانوں اس کی مانوں. وہ بولتا ہے یوں کر، وہ بولتا ہے یوں کر، وہ بولتا ہے یوں کر. تو یوں آدمی ہوتا ہے پریشان. ایسے حالات میں ایک ایسا شخص جو کہ سب کو سیٹ رکھنا چاہتا ہے، سب کی مانے، تو ایسا آدمی وہ پریشان بہت ہوتا ہے. تو اس کا کیا حل، کیا کرنا چاہیے؟ یہ اصل لوگوں کو بن مانگے مشورے نہیں دینے چاہیے. یہ اگر عوام بن مانگے مشورے دینا چھوڑ دینا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. مجھے یاد ہے کہ جب وہ شروع دعوت اسلامی کی تھی نا، تو مجھے وہ ہر چلتا آدمی پکڑ کے بولتا تھا یوں نہیں اور یوں کرو، یوں نہیں نے یوں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ جن دنوں ہم ککری گراؤنڈ میں اجتماع کرتے تھے نا، تو ایک نے مشورہ دیا کہ یار یہ تعداد کی گنتی ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی ترکیب کریں کہ جو بھی اجتماع میں آئے وہ 1 روپیہ ضرور دے آپ کو. ایسے کوئی پیٹی لگا دے، 1 روپیہ ڈالتا جائے، تو جتنے روپیے نکلے تو اتنے سمجھو کہ اجتماع میں شریک ہوئے. اب میں اس کو کیسے بولوں گا، یار تیروں کا ڈبہ دے دوں گا، تو وصول کرتے رہنا سب سے، ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جانا کہ جو اندر آئے گا روپیہ ڈالو ادھر، ورنہ داخلہ نہیں ملے گا. تو دعوت اسلامی کا اسی وقت بنڈل بھی بند جائے، پورا ختم ہو جائے کہ دعوت اسلامی کی قیمت اب 1 روپیہ ہو گئی ہے. تو یہ مطلب مشورہ دینا سب سے آسان کام ہے. اب وہ مطلب یہ لے کہ بس وہ چوکے چھکے قوم لگاتی رہتی ہے، کام 1 ٹکے کا نہیں کر رہا. ہم کو ٹائم نہیں ہے، کام تم کرو مگر ہم جس طرح بولتے اس طرح کرو. اور جب سالانہ اجتماع ہوتا تو ترکیبیں بنتی تھی وضو خانہ بنانے کی اور ٹینٹ لگانے کی اور نالیاں بنانے کی. تو مشیر حضرات یوں پیچھے ہاتھ رکھ کر تشریف لاتے، یہ لائٹنگ ہے نا، یہ یوں نہیں ہونی چاہیے تھی، ادھر سے شروع ہو کر یہ اس کے بعد یوں گاڑنے چاہیے، اور نالی دیکھو نہیں تھوڑی اور گہری ہونی چاہیے. استنجا خانے کی سائڈ آپ نے یہ غلط ادھر بنا دیا، ادھر تو وضو خانہ ہونا چاہیے، ادھر ہونے چاہیے. تو جو بعض ذمہ داران ہوتے تھے نا، وہ بیچارے مطلب جو رات کا ایک مخصوص حصے میں مشیر زیادہ ہے کہ اپنی فرصت ہے کھا پی کے تازہ دم ہو کر مشورے دینے کے لیے، تو وہ بھاگ جاتے تھے. بولا میں تو چھپ گیا ہوں یا کیا، میرے پاس ابھی آئیں گے میرا دماغ کھائیں گے کہ یوں کر دو، یہ کیوں کیا ہو، کبھی ان کو کدال پکڑا دیں کہ ٹھیک ہے گہرا تم کھود لو.
ادھر غلط کدا تو صحیح چلو تم پکڑو، تو مطلب ان کی ماں مر جائے گی، یہ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، خالی اپنے کو تنگ کرنے آتے ہیں مشورے دینے کے لیے. تو اس طرح مطلب ہے کہ واقعی کسی کو مطمئن کر ہی نہیں سکتے. اب کتنا گہرا چاہیے، کتنا لمبا چاہیے، جو کام کرتا ہے اس کو سمجھ پڑے گی یا آپ کو سمجھ پڑے گی؟ کتنی بتیاں چاہیے اور کس طرح لگانی چاہیے، کس کس کو سمجھ پڑے گی؟ مائک کا کہاں کا رخ رکھا جائے یہ کون سمجھے گا؟ کیا آپ سمجھیں گے یا جو یعنی کہ اس کا سسٹم لگاتا رہتا ہے اس کو سمجھ پڑے گی؟ تو یوں مطلب یعنی کہ لوگوں کے طرح طرح کے مشورے ہوتے ہیں، تو اب اپنے میں اتنی حکمت ہونی چاہیے کہ ان کے مشوروں میں سے کون سا قبول کرنا اور کون سا نہیں کرنا. اگر سب کا مشورہ قبول کریں گے نا تو ابھی پھر خود سراپا وہ مسئلہ بن جائیں گے. جیسا کہ وہ عربی ادب کی ایک وہ مزاحیہ وہ حکایت ہے کہ ایک شخص جس کا نام جی ہا یا جئی ہا تھا، وہ جئی ہا جو ہے وہ اپنے خود گدھے پر سوار تھا. جئی ہا گدھے پر سوار جا رہا تھا اور بیٹا ساتھ پیدل چل رہا تھا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اوہو یہ دھوپ تمازت گرمی، یہ باپ کیسا بے درد ہے کہ اس کا پھول جیسا بچہ جو ہے یہ پیدل چل رہا اور خود گدھے پہ چڑھ کے بیٹھی ہے. تو یہ سنا تو اس کی سمجھ میں آ گیا، یار یہ صحیح کہتے ہیں، میرے کو بیٹے پر شفقت کرنی چاہیے. یہ اتر گیا اور بیٹے کو سوار کر دیا اور اب خود پیدل چلنے لگا. تو کچھ لوگوں سے گزرا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح یہ بیٹا کیسا ڈھیٹ ہے، اس کا باپ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے، یہ بیٹا مزے سے گدھے پر مطلب کہ ہچ کو لے لیتے ہوئے جا رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹے کو. تو اب باپ نے سوچا کہ یار یہ بھی برابر ہے، ان کی مان لی. تو اب وہ بیٹے کو اتار دیا اور دونوں گدھے کو لے کر اب ویسے ہی چلنے لگے. آگے گزرے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یار یہ کوئی دونوں بیوقوف لگتے ہیں، وہ اچھا خاصا ان کے پاس گدھا سواری کے لیے موجود ہے اور اس کو خامہ خواہ مطلب میں نے لیے جا رہے، بیٹھتا نہیں ہے کوئی ان میں سے. تو اب اس کی مطلب میں نے کہا چیخ نکل گئی، بولا یار اب میں کس کی مانوں؟ اور چل بیٹا دو ٹانگیں تو اٹھا، دو ٹانگیں میں اٹھاتا ہوں. اب یہ گدھے کو وہ لاد کے چلے. تو یہ ہے مطلب سب کی ماننے میں صورت یہ ہوتی ہے. تو وہ کہا جاتا ہے نا ایسے مواقع پر کہ وہ سنو سب کی کرو اپنی. لیکن یہ عقائد میں ایمانیات میں نہیں ہے. ایمانیات اور عقائد میں اور اعمال میں اور مسائل میں صرف فقط علماء اہل سنت کی سننی ہے اور ان کی ماننی بھی ہے. یعنی کہ اپنی سمجھ میں آئے تو ہی مانے، کہ کئی مسائل جو ہماری عقل میں نہیں آتے لیکن ہم کو پتا چلتا ہے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تو لبیک. ہماری عقل اعلیٰ حضرت کی نالین کی نوک پر قربان ہے نا. اپنی عقل کیا اور اس میں سوچ کیا اور سمجھنے کی صلاحیت کتنی. تو یہ دنیاوی معاملات میں یا بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ واقعی خواہ مطلب مشوروں پر مشورے دیے ہی جاتے ہیں اور بے تکے مشورے ہوتے ہیں بعض اوقات، بلکہ اکثر دیکھا جائے تو عوام کے مشوروں میں بھلائی کم ہوتی ہے. تو اس لیے وہ بن مانگا مشورہ جو ہے نا، یہ عام طور پہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا بن مانگے مشورے دینے سے ہی کتراتے ہیں کہ بن مانگے مشورے کی اہمیت کم ہوتی ہے. اور بعض اوقات وہ مشورہ اگر اس کے مزاج کا نہیں ہوتا تو وہ الٹا بدزن ہوتا ہے. ہاں کوئی مشورہ مانگے تو اب اس کو مشورہ درست دیا جائے اور درست مشورہ دینا واجب ہے. دے تو درست دے مشورہ. اور سنت یہ کہ مشورے کسی سے مشورہ کر لیا کرے. کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اپنے طور پر آدمی کرتا ہے تو ٹھوکر کھا جاتا ہے، تو اس میں مشورہ کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. باپا جامعۃ المدینہ حاجی علی نگر بمبئی ہند. ماشاء اللہ، واہ، تو سارے کے سارے مدنی اولیے میں مرحبا. باپا تاجپور والے بھی سارے مدنی اولیے میں. سبحان اللہ. پیارے باپا میرا نام دلاور حسین اتاری ہے.
पापा सवाल ये है कि मोबाइल पर अक्सर एसएमएस आता है बाज़ औक़ात कि मोबाइल में ये एसएमएस सेव कर लें आपका मोबाइल चोरी नहीं होगा, तो तावीज़ वगैरह भी लिखा होता है। पापा इसके बारे में क्या फरमाते हैं? देखा नहीं है मैंने ऐसा तावीज़ या इसमें क्या अल्फाज है क्या मुझे कुछ पता नहीं है। बाज़ों का अल्फाज नाजायज़ होते हैं, बाज़ों का जायज़ होते हैं। नाजायज़ अल्फाज हों जैसे कि वो हदीस में भी मना है ना कि बाज़ों का इस ज़बान के होते हों, तो वो भी जायज़ नहीं है तावीज़। अगर उसमें कोई जायज़ कलेमात हैं, किसी आलिम दीन से आप तस्दीक फरमा दें कि उसमें अगर जायज़ कलेमात हैं तो फिर तावीज़ रखने में कोई हरज भी नहीं है। जी असहाबे कहफ के नाम है मरहबा, दोहे कुरानी वो ये भी मरहबा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जानी मेरा नाम वकास अहमद तहसील तलागंज जिला चकवाल से फोन कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि नमाज में जैसा कि हुक्म है कि अल्लाह की तरफ मुकम्मल ध्यान करके नमाज अदा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ज़हन में वसवसे आते हैं शैतान, तो इस बारे में कुछ मदनी फूल अता फरमा। जैसे नमाज में वसवसे आते हो तकबीर तहरीमा से पहले अपने उल्टे कंधे की तरफ 3 बार थुतकार दे, थूक ना उड़े भले, इस तरह कर दे, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह ले। और नमाज में अब वैसे ही मुस्तहब है जो मैं अब अर्ज करने लगा हूं, तो नमाज में इन मुस्तहब्बात का भी ख्याल रखें कि क़याम में सजदे की जगह पर नजर रखें, रुकू में पाँव की पुश्त पर, पाँव के ऊपर ही जो पंजे पाँव के हैं कदम इनके ऊपरी हिस्से पर नजर हो, और सजदे में नाक की तरफ नजर रखें। अत्तहियात पढ़ने में गोद में नजर रखें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वसवसों से बचत होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लेकिन देखिए ये जो मैंने 3 बार थुतकारने का बोला ना, तो अगर लोग भी वहां मौजूद हों, सफ़े कायम हो रहे, आप ये ठुक ठुक करेंगे तो फिर लोग आप पर वो तशवीश करेंगे कि इसको हो क्या गया है। तो ये हिकमत अमली के साथ करना, जैसे अकेले में तो कर लिया, या अगर लोग हैं तो इस अंदाज में किया कि लोगों को पल्ले ना पड़े कि कर क्या रहा है, बिल्कुल एक हल्के से अंदाज में करके वो फौरन तरकीब कर ले, लोगों को पता ना चले। हाँ, जहां लोगों को ये मसला पता है, 2-4 दोस्त हैं, तो फिर हरज नहीं है, ना अवाम को समझ में नहीं आएगा। आप फिर किस किस को मुतमईन करने जाएंगे, अभी आपने देखा ना मुतमईन तो फिर करना बड़ा ये एक मसला है। फिर अलग अपना विरद बताएगा वो, नहीं इस विरद से वसवसे आपको नहीं आएंगे। ये भी होता है, जैसे कि हमारे मुआशरे में आधुआध मुफ्ती और आधुआध डॉक्टर है, हर एक मसला बताता है कि यूं नहीं और यूं होना चाहिए, यूं नहीं और यूं कर लो। और तिब यानी कि तिब भी ये लोग जानते होते हैं कि ये दवा खा लो, वो टेबलेट खा लो तो सही हो जाओगे। ये आम है, मतलब मैं कोई ढकी छुपी तो बात नहीं कर रहा। तो ये बड़े बूढ़े खासकर इलाज बताते रहते हैं, तरह तरह के इलाज। हमारे फतावा रज़विया शरीफ में ये लिखा है कि गैर तबीब को किसी के इलाज में हाथ डालना हराम है। तो इसी तरह वो अपने अटकल से शरई मसला बताना भी हराम है, तो जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो मसला 100% आपने आलिम से सुना है, आपको याद है, या आप किताब में पढ़ा और 100% मुतमईन है तो ही बताए, वरना ना बताए। उलमा की तरफ इसको भेज दे। अवाम को तो चाहिए कि मसाइल बताने की हिर्स ना करें, कि ये फिर खुद बेचारे समझ नहीं पाते बाजों का मसला, और फिर वो गुलाटियां खाते, कलाबाजियां खाते। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आपके पास मौजूद है, तो इनसे आप यानी कि इक्तिसाब फैज करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हिंद गुजरात मोरबी से इकबाल अख्तारी बोल रहा हूँ। पापा की बारगाह में अर्ज है कि कई लोगों का मानना है कि मैयत में ज्यादा वजन हो तो उस पर गुनाह ज्यादा होता है, बराए करम इसका जवाब फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैयत में तदफीन में वजन ज्यादा हो, तो अब यह कि अगर उठाने वाले कमजोर हों और मैयत किसी पहलवान की हो तो अब क्या कहना चाहिए, या कोई लहीम शहीम हो, मोटा आदमी हो और हार्ट फेल हो गया हो, अब वो तो वजनदार तो है और अपने अपने कंधे कमजोर है, बूढ़े आदमी है, तो ये गुनाहगार। तो जवान को तो बोझ कम मालूम हुआ तो उसके लिए नेकूकार, ये तो फिर फाइनल फैसला कैसे होगा। तो ये फैसले हमें नहीं करने, इसकी हाजत हमें नहीं है, ना हम इसके मुकल्लफ है, ना ये कोई करीना है कि जिसकी हमने महसूस कर लिया कि ये वजनदार मैयत है तो ये गुनाहगार है, अपने अच्छे आदमी है। तो हकीकत अल्लाह ताला जानता है कि कौन नेकूकार है, कौन गुनाहगार है। अलबत्ता ये एक है मतलब इस तरह का कि वो नेक आदमी की मैयत जो है वो हल्की होती है। आला हजरत ने एक शेर में ये अपने लिए आरजू बयान की है बारगाह रिसालत में, हो बारे गुनाह से न खजिल दोष अजीजा, हो बारे गुनाह से न खजिल दोष अजीजा, लिल्लाह मेरी नाश करे जान चमन फूल, लिल्लाह मेरी नाश करे जाने चमन फूल। इस शेर का मतलब ये कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाहों के वजन से मेरा जनाजा उठाने वाले अजीजों, दोस्त अहबाब जो मुसलमान हो, उनके कंधों पर बोझ ना पड़े। खुदारा यानी अल्लाह के लिए आप मेरी लाश पर ऐसी करम की नजर फरमा दीजिए कि वो फूल की तरह हल्की फुल्की हो जाए। हो बारे गुनाह से न खजिल दोष अजीजा, लिल्लाह मेरी नाश कर ए जाने चमन फूल, कि आप तो बाग की जान है, चमनिस्तान की गुलिस्तान की जान है, तो मुझ पर भी नजर कर दे कि मेरी लाश जो है वो भी एक फूल बन जाए, फूल की तरह हल्की हो जाए। फूल हल्का होता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लेकिन फिर मैं अर्ज कर दूं कि किसी की लाश अगर हल्की फुल्की है तो हम फाइनल ये फैसला नहीं देंगे कि ये अब सीधा जन्नत में गया, कि बाद औकात मरज में आदमी घुल 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 बिल्कुल लकड़ी हो जाता है, वो हल्का हो जाता है। तो ये हमें तय करने की जरूरत नहीं है। और वो जैसे मोटे की मिसाल दी कि बहुत भारी भरकम में बेचारा हार्ट फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फौत हो गया, इसका तो लाशा वजनी होगा ही, तो उसको हम गुनाहगार कहने के मजाज नहीं है, हमें इसकी कोई इजाजत नहीं है कि अल्लाह ताला इससे नाराज है और उससे राजी है। ये फैसले हमें नहीं करने, हमें अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरना है कि न जाने हमारा बारगाह खुदावंदी में क्या मकाम है। अल्लाह हमसे राजी हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि
औलाद की नेमत औलाद की नेमत पाने के लिए हर आन रब अज़्ज़वजल से दुआएं करना और जब ये नेमत मिल जाए तो इस पर तवज्जो मबज़ूल ना करना। लड़कपन, बढ़ती उम्र तो कभी खेल खेल में बरकी आलात, उबलते पानी, शीशे और सीढ़ियों से गिरकर बच्चों का खुद को नुकसान पहुंचा लेना, पैदा होने वाली बीमारियों को छोटा जानकर नजरअंदाज करते रहना, जिसके सबब बच्चे में माजूरी और दीगर बड़ी बीमारियां हत्ता के मौत वाक़े हो जाना। वालिदैन और सरपरस्तों की मसरूफियत अपनी जगह, मगर बसा औकात इंतहाई भयानक होता है बेपरवाही का अंजाम। आज रात 9:45 बजे मुआशरे में मौजूद मुख्तलिफ कोताहियों की निशानदही पर मबनी सिलसिला ऐसा क्यों होता है जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी और निगरानी मरकजी मजलिस शूरा हजरत मौलाना हाजी अबू हामिद मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली बेपरवाही का अंजाम के मौजू में अपनी औलादों पर तवज्जो ना देने वाले वालिदैन और सरपरस्तों को परवरिश का अहसन ज़ैन अता फरमाएंगे। जो घर वालों की गफलत की वजह से जिन बच्चों को नुकसान होता है, बाज बच्चे स्त्री से जल जाते हैं, गर्म पानी इन पर पड़ जाता है, गर्म पतीली को हाथ लगा देते हैं, दवाइयां खा लेते हैं, इलाज में सुस्ती की वजह से मोहलिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। घर वालों की लापरवाही की वजह से बच्चे जिंदगी भर के लिए बाजों का माजूर हो जाते हैं कि ये बच्चों में होने वाले बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी तवज्जो दिलाने की जरूरत है ताकि माँ बाप को भी तकलीफ से बचाया जा सके और बच्चों को भी तकलीफ से बचाया जा सके। बराह रास्त टेलीकास्ट मदनी चैनल पर अगर आप या आपके किसी जानने वालों के साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो नीचे दिए गए नंबर पर SMS करें और वो बातें भी जो आप समझते हैं कि बेपरवाही में शामिल हैं। SMS के लिए हमारा नंबर है 0301261276। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।